الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی آمین۔ صحیح بخاری سے ہم دل کو نرم کرنے والی باتوں کے بارے میں، دنیا سے بے رغبتی دلانے والی بیان سے، کتاب سے ہم کچھ حدیثیں پڑھ رہے تھے، اسی کو کنٹینیو کرتے ہوئے آج ہم حدیث نمبر 6435 پڑھیں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، درہم و دینار کے بندے، عمدہ ریشمی چادروں کے بندے، سیاہ کملی کے بندے تباہ ہو گئے کہ انہیں دیا جائے تو وہ خوش ہو جاتے ہیں، اگر نہ دیا جائے تو ناراض رہتے ہیں۔ یہ کچھ خاص لوگوں کی خوبیاں بیان کی ہیں جو کہ دنیا کی محبت رکھتے ہیں، یعنی درہم و دینار والے بندے، نے کہا جو مال و دولت رکھنے والے ہیں، اس کے علاوہ عمدہ ریشمی چادریں پہننے والے، یعنی عمدہ ریشمی چادروں سے ریشم تو ویسے منع ہوتی ہے مردوں کو، اس کے علاوہ سیاہ کملی کے بندے، یعنی کالی چادر والے بندے، یعنی یہ وہ لوگ ہیں جو یعنی تحفے تحائف لیتے ہیں لوگوں سے، اگر ملے تو خوش ہوتے ہیں، نہ ملے تو ناراض رہتے ہیں، تو اس چیز سے بچنا چاہیے، کیونکہ ایسے لوگوں کے بارے میں آپ نے فرمایا کہ وہ تباہ ہو گئے، یعنی وہ دنیا کی محبت میں گرفتار ہیں، اگر انہیں ملے تو وہ خوش ہوتے ہیں، نہ ملے تو ناراض رہتے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ نے سورۃ تغابن میں فرمایا ہے کہ بلا شبہ تمہارے مال و اولاد تمہارے لیے اللہ کی طرف سے آزمائش ہیں، تو یہ چیزیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے آزمائش کے لیے ہیں۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 6436۔ میں نے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے سنا، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے سنا، اور انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے سنا کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اگر انسان کے پاس مال کی 2 وادیاں ہوں تو تیسری کا خواہش مند ہوگا، اور انسان کا پیٹ مٹی کے سوا کوئی اور چیز نہیں بھر سکتی، اور اللہ اس شخص کی توبہ قبول کرتا ہے جو سچے دل سے توبہ کرتا ہے۔ تو انسان کا یعنی لالچ اتنا ہے کہ اگر انسان کا یعنی انسان کہتا ہے نا کہ جیسے میرے پاس یہ ہو جائے، مکان ہو جائے، یہ وہ جب ایک ہو جاتا ہے پھر وہ دوسرے کی خواہش کرتا ہے، اسی طرح سے ہر چیز کا معاملہ ہے، یہاں تک کہ فرمایا کہ 2 وادیاں ہوں تو وہ کہے گا کہ تیسری وادی مل جائے، اور پھر اس کا پیٹ کس چیز سے بھرے گا؟ جب تک وہ مرے گا نہیں، جب تک کہ قبر کی مٹی اس کے پیٹ میں نہیں جائے گی، یعنی کہ ظاہر ہے وہ قبر میں جائے گا تو اس کا جسم تو گل جائے گا، پھر پیٹ اس کی جو پیٹ ہے وہ قبر کی مٹی سے بھرے گا، تو فرمایا اس کے علاوہ کوئی چیز اس کی بھوک کو ختم نہیں کر سکتا۔ اور پھر کیا فرمایا کہ اللہ تعالیٰ گنہگار کی توبہ کو قبول کرتا ہے۔ میں نے ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے سنا، انہوں نے کہا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے سنا، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اگر انسان کے پاس مال، بھیڑ بکری کی پوری وادی ہو جائے تو وہ چاہے گا کہ اسے ویسی ہی ایک اور مل جائے، اور انسان کی آنکھ مٹی کے سوا اور کوئی چیز نہیں بھر سکتی، اور جو اللہ سے توبہ کرتا ہے تو وہ اس کی توبہ قبول فرماتا ہے۔ تو یہ بھی اسی سے ملتی جلتی ایک حدیث، اس کے راوی جو دوسرے راوی ہیں وہ مختلف ہوں گے، کہ انسان کے پاس اگر پوری وادی ہو تو وہ کہے گا کہ ایک اور مل جائے، اور اس کی آنکھ یعنی اس کی آنکھ بھرتی نہیں ہے، یعنی جتنا دنیا کی طرف دیکھیں گے تو خواہش زیادہ سے زیادہ کی ہوگی، جیسے جتنا اپنے سے اوپر لوگوں کو دیکھیں گے تو چاہیں گے ویسا ہی ہو جائیں، تو اس لیے ہمیشہ کیا کہا جاتا ہے کہ اپنے سے نیچے والوں کو، اپنے سے جو کم جن کو اللہ نے دیا ہے ان کو دیکھیں۔ میں نے عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کو مکہ مکرمہ میں منبر پر یہ کہتے ہوئے سنا کہ انہوں نے اپنے خطبے میں کہا کہ اے لوگو، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم فرماتے تھے کہ اگر انسان کو ایک وادی سونا بھر کے دے دی جائے تو دوسری کا خواہش مند رہے گا، اور اگر دوسری دے دی جائے تو تیسری کا خواہش مند رہے گا، اور انسان کا پیٹ مٹی کے سوا اور کوئی چیز نہیں بھر سکتی، اور اللہ پاک اس کی توبہ قبول کرتا ہے جو توبہ کرے۔ تو اب یہاں پوری وادی سونے کی وادی ہے، وادی ہو وہ بھی سونے سے بھری ہوئی ہو، تو انسان کہے گا یہ ایک اور ہو جائے، جب دوسری ہوگی تو تیسری کی خواہش کرے گا، یعنی انسان کا لالچ کبھی بھی ختم نہیں ہوگا یہاں تک کہ وہ قبر میں چلا جائے۔
یہ بھی اسی سے ملتی جلتی حدیث ہے۔ اگلی حدیث میں بتایا جا رہا ہے کہ ہم اسے قرآن ہی میں سے سمجھتے ہیں، یعنی پیچھے بھی ایک حدیث پڑھی انہوں نے فرمایا کہ ہمیں کنفرم نہیں تھا کہ یہ آیت حدیث ہے یا یہ قرآن کا حصہ ہے، تو ابھی ابی بن کعب کیا فرماتے ہیں کہ ہم اسے قرآن ہی میں سے سمجھتے ہیں، یہاں تک کہ آیت الہاکم التکاثر، تو الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر، اس کا ترجمہ یہی ہے کہ تم کو مال کی زیادہ چاہت نے غفلت میں رکھا یہاں تک کہ تم نے قبروں کا منہ جا دیکھا، یعنی تمہیں زیادہ زیادہ کے لالچ پڑی رہی یہاں تک کہ تم قبروں میں پہنچ گئے۔ اب ہم اپنی تفسیر کو کنٹینیو کرتے ہیں۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 222۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذًى فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين۔ وَيَسْأَلُونَكَ، اور آپ سے وہ پوچھتے ہیں، عن المحیض، حالت حیض کے بارے میں، قُلْ هُوَ أَذًى، آپ کہہ دیں وہ گندگی، فَاعْتَزِلُوهُ، پس تم الگ رہو، النساء، عورتوں سے، فی المحیض، حالت حیض میں، وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ، اور نہ قریب جو ان کے، حتیٰ یہاں تک کہ یطہرن، وہ پاک ہو جائیں، فَإِذَا، پس جب، تطہرن، وہ پاک ہو جائیں، فَأْتُوهُنَّ، تو آؤ ان کے پاس، من حیث، جہاں سے، امرکم، حکم دیا ہے تمہیں، اللہ نے، ان اللہ یحب التوابین، اللہ تعالیٰ دوست رکھتا ہے توبہ کرنے والوں کو، ویحب المتطہرین، اور دوست رکھتا ہے پاک رہنے والے کو۔ پوچھتے ہیں حیض کا کیا حکم ہے؟ کہو یہ ایک گندگی کی حالت ہے، اس میں عورتوں سے الگ رہو اور ان کے قریب نہ جاؤ جب تک کہ وہ پاک صاف نہ ہو جائیں، پھر جب وہ پاک ہو جائیں تو تم ان کے پاس جاؤ، جس طرح کہ اللہ تعالیٰ نے تم کو حکم دیا ہے۔ اللہ ان لوگوں کو پسند نہیں کرتا جو بدی سے باز رہیں، اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو پسند کرتا ہے جو بدی سے باز رہیں اور پاکیزگی اختیار کریں۔ تو ہم کیونکہ ڈیفرنٹ شرعی مسائل ایک کے بعد ایک آتا ہے، جیسے کہ ہم نے پیچھے نکاح کے احکام پڑھے، ہم نے شراب اور جوئے کی حرمت کے بارے میں پڑھا، یتیموں کے بارے میں احکام پڑھے، تو آج جو ہے کیونکہ زیادہ تر آیتیں اسی سے ہی شروع ہو رہی ہیں کہ یسألونک، وہ آپ سے اس بارے میں پوچھتے ہیں، یسألونک، شراب کے بارے میں پوچھتے ہیں، وہ آپ سے اس بارے میں پوچھتے ہیں، تو آج جو آیت ہے اس میں یسألونک عن المحیض، یعنی حالت حیض کا کیا حکم ہے، اس حوالے سے جو کنفیوژن تھی، جو یہودیوں میں اور ہندوؤں میں جیسے غلط عقیدے تھے، عیسائیوں میں کہ وہ بالکل ہی اس کو سمجھتے تھے کہ عورت نے جس برتن کو بھی ہاتھ لگا دیا وہ بھی ناپاک ہو گیا، بالکل ان کو غلیظ سمجھ کے اپنے سے بالکل دور کر دیتے تھے، تو کس حد تک کرنا ہے، کیا چیز جائز نہیں ہے، کیا چیز جائز ہے، وہ پھر اسلام نے کلیئر کی۔ تو بتایا گیا کہ یہ ایک ناپاکی کی حالت ہے۔ اصل میں اعضاء کا لفظ استعمال ہوا ہے جس کے معنی گندگی کے بھی ہیں اور بیماری کے بھی ہیں، یعنی اس کے دو طرح کے ورڈ کے میننگ ہیں۔ بعض جگہ پہ آپ ترجمے میں پڑھیں گے، یہاں پہ لکھا گیا ہے کہ حیض کے بارے میں پوچھتے ہیں وہ ناپاکی ہے، لیکن اس کے بارے میں فرمایا گیا کہ یہ گندگی کے میننگ میں بھی آتا ہے، بیماری کے میننگ میں بھی آتا ہے۔ حیض صرف ایک گندگی ہی نہیں بلکہ ایک طبی حیثیت سے وہ ایک ایسی حالت ہوتی ہے جس میں عورت تندرستی کی بنسبت بیماری سے قریب تر ہوتی ہے۔ تو اس کے بارے میں حکم کیا ہے کہ اس میں عورتوں سے الگ رہو، ان کے قریب نہ جاؤ جب تک کہ وہ پاک صاف نہ ہو جائیں۔ قرآن مجید میں اس قسم کے معاملات کو استعاروں اور کنایوں میں بیان کرتا ہے، اس لیے اس نے الگ رہو اور قریب نہ جاؤ کے الفاظ استعمال کیے ہیں، مگر اس کا مطلب یہ نہیں کہ حائضہ عورت کے ساتھ ایک فرش پر بیٹھنے یا ایک جگہ کھانا کھانے سے بھی اعتراض کیا جائے اور بالکل اچھوت بنا کر رکھا جائے جیسے یہود اور ہنود اور بعض دوسری قوموں کا دستور ہے۔ یعنی جو یہودی تھے اور ہنود اور ان میں کیا تھا کہ بالکل ہی اس کو ایک اچھوت سمجھ لیتے تھے کہ اس کے بالکل ہاتھ بھی نہیں لگانا، قریب بھی نہیں جانا۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اس حکم کی جو توصیف فرمائی ہے، اس سے معلوم ہوتا ہے
کہ اس حالت میں صرف فعل مباشرت سے پرہیز کرنا چاہیے، باقی تمام تعلقات بدستور قائم رکھے جائیں۔ تو انشاءاللہ جب حیض کا حکم آئے گا تو ہم اس میں حدیث میں بھی پڑھیں گے تو ہمیں کلیئر ہو جائے گا کہ نبی پاک نے تو بلکہ اس دوران یعنی اپنی جو ازواج مطہرات تھیں ان سے پہلے کی طرح ہی پیار و محبت ہر چیز باقی رکھی، یہاں تک کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، جس کا مفہوم کچھ یوں ہے کہ آپ جو ہے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی گود مبارک میں آپ نے سر رکھا ہوتا تھا حالت حیض میں، اور رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم قرآن پاک کی تلاوت فرما رہے ہوتے تھے۔ تو اس طرح سے اسلام نے جو احکام دیے ہیں ان کے مطابق صرف جو فعل مباشرت ہے وہ کرنا جائز نہیں ہے، اس کے علاوہ تمام تعلقات رکھے جائیں، اور بھی کئی سارے حیض کے احکام ہیں جو کہ حدیثوں میں جب آئیں گے تو ہم پڑھیں گے تو اس سے کلیئر ہوگا کہ اسلام نے جو ہے جو اس طرح کا یہودیوں کے ہاں کون سا بنا ہوتا چھوت والا وہ نہیں دیا، بلکہ صرف جو ہے ایک عمل سے منع کیا ہے، باقی تمام تعلقات رکھے جائیں۔ آگے فرمایا جب وہ پاک ہو جائیں تو تم ان کے پاس جاؤ اس طرح کے جیسا کہ اللہ نے تم کو حکم دیا ہے۔ یہاں حکم سے مراد حکم شرعی نہیں ہے بلکہ وہ فطری حکم مراد ہے جو انسان اور حیوان سب کی جبلت میں ودیت کر دیا گیا ہے اور جس سے ہر متنفس بالطبع واقف ہے۔ ایسا کوئی حکم نہیں ہے کہ ہر صورت جانا ہی جانا، یعنی اس سے مراد یہ ہے کہ وہ یہ حکم شرعی نہیں ہے بلکہ فطری حکم ہے۔ آیت نمبر 223 نساؤکم حرث لکم فأتوا حرثکم انا شئتم وقدموا لأنفسکم واتقوا اللہ واعلموا انکم ملاقوہ وبشر المؤمنین۔ نساؤکم عورتیں تمہاری، حرث لکم کھیتی ہیں تمہاری، فأتوا سو تم آؤ، حرثکم اپنی کھیتی میں، انا جہاں سے، شئتم تم چاہو، وقدموا اور آگے بھیجو، لانفسکم اپنے لیے، واتقوا اور ڈرو، اللہ سے، واعلموا اور جان لو، انکم کہ تم ملاقوہ ملنے والے ہو اس سے، وبشری اور خوشخبری دیں المؤمنین ایمان والوں کو۔ تمہاری عورتیں تمہاری کھیتیاں ہیں، تمہیں اختیار ہے جس طرح چاہو اپنی کھیتی میں جاؤ، مگر اپنے مستقبل کی فکر کرو اور اللہ کی ناراضی سے بچو، خوب جان لو کہ تمہیں ایک دن اس سے ملنا ہے، اور اے نبی جو تمہاری ہدایت کو مان لیں انہیں فلاح و سعادت کا مژدہ سنا دو۔ اب یہ عورتوں کے بارے میں فرمایا ہے جو تمہاری بیویاں ہیں، عورتوں سے مراد، عورتیں تمہاری کھیتیاں سے مراد وہی عورتیں جو تمہاری بیویاں ہیں، ان کے بارے میں فرمایا گیا ہے کہ وہ تمہاری کھیتیاں ہیں تو تم جو ہے جس طرح چاہو اپنی کھیتی میں جاؤ۔ اس کی تفسیر پڑھتے ہیں، یعنی فطرتاً اللہ نے عورتوں کو مردوں کے لیے سیرگاہ نہیں بنایا بلکہ ان دونوں کے درمیان کھیت اور کسان کا سا تعلق ہے۔ کھیت میں کسان محض تفریح کے لیے نہیں جاتا بلکہ اس لیے جاتا ہے کہ اس سے پیداوار حاصل کریں۔ نسل انسانی کے کسان کو بھی انسانیت کی کھیتی میں اس لیے جانا چاہیے کہ وہ اس سے نسل کی پیداوار حاصل کریں۔ خدا کی شریعت کو اس سے بحث نہیں کہ تم اس کھیت میں کاشت کس طرح کرتے ہو، البتہ اس کا مطالبہ تم سے یہ ہے کہ جاؤ کھیت ہی میں اور اس غرض کے لیے جاؤ کہ اس سے پیداوار حاصل کرنی ہے۔ تو جیسا کہ تعلق ہوتا ہے ان میاں بیوی کے دوران اور اس سے جو ہے اولاد پیدا ہوتی ہے، تو جیسا مثال دی گئی ہے جیسے کسان اور کھیت کا تعلق ہوتا ہے کہ وہ اپنی کھیتی میں بیج بوتا ہے اور اس سے اللہ تعالیٰ اس کو فصل اور پیداوار اور نفع عطا فرماتا ہے، تو ایسے ہی عورتوں سے اللہ تعالیٰ نفع جائز صورت اولاد کی صورت میں جو ہے عطا فرماتا ہے۔ تو یہاں یہ بتایا جا رہا ہے کہ تم اس طرح سے جاؤ جس طرح سے تم اپنی کھیتیوں میں جاتے ہو، اور فرمایا مگر اپنے مستقبل کی فکر کرو۔ تو یہاں سے جو ہے جامع لفظ ہے کہ مستقبل سے مراد کیا ہے، اس سے دو مطلب نکلتے ہیں اور دونوں کی یکساں اہمیت ہے۔ ایک یہ کہ اپنی نسل برقرار رکھنے کے لیے کوشش کرو تاکہ تمہاری دنیا چھوڑنے سے پہلے تمہاری جگہ دوسرے کام کرنے والی پیدا ہوں۔ دوسرا یہ کہ جس آنے والی نسل کو تم اپنی جگہ چھوڑنے والے ہو ان کے دین، اخلاق اور آدمیت کے جوہر سے آراستہ کرنے کی کوشش کرو۔ بعد کے فقرے میں اس بات میں بھی تنبیہ فرما دی گئی ہے کہ اگر ان دونوں فرائض کے ادا کرنے میں تم نے قصداً کوتاہی کی تو اللہ تم سے باز پرس کرے گا۔ تو دو چیزیں ہیں، ایک یہ کہ تم جاؤ جیسا کہ اس میں بتایا گیا ہے اپنے مستقبل کی فکر کرو، یعنی اپنی آنے والی نسل کو حاصل کرنے کے لیے تم وہاں جاؤ، اور دوسرا یہ کہ اپنی جو آنے والی نسل ہے ان کی تربیت کا بھی خیال رکھو، یعنی اپنے مستقبل کی فکر، کیونکہ دیکھیے کہ انسان دنیا سے چلا جاتا ہے لیکن اس کی اولاد جو ہے اس کے لیے صدقہ جاریہ ہوتی ہے، وہ باقی رہتی ہے، اس کی نسل جو اس کی ذریت ہوتی ہے۔
اگر وہ پیچھے سے نیک عمل کرتی رہے، نیک ہو، مومن ہو، تو اس شخص کو بھی اس کا اجر پہنچتا رہتا ہے، اور دنیا میں بھی جو ہے وہ جو نیک اولاد ہے وہ نفع کا باعث ہوتی ہے۔ تو اب بتایا گیا ہے کہ تم اپنے مستقبل کی فکر کرو، تو تم اپنی اولاد کے دین، اخلاق، تربیت، ہر چیز کی جو ہے تم نے فکر کرنی ہے، کیونکہ والدین کی ذمہ داری ہوتی ہے ان کی اولاد۔ تو اس میں اسی سے آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم جان لو کہ تم اللہ سے ملنے والے ہو، یعنی تم کسی معاملے میں کسی کے ساتھ بھی زیادتی مت کرو، کیونکہ کئی لوگ ہوتے ہیں جو کہ لاپرواہ ہوتے ہیں اولاد کے معاملے میں یا بیویوں کے معاملے میں، وہ بچے پیدا کر کے چھوڑ آتے ہیں، کیئر نہیں کرتے، ان کی پرورش نہیں کرتے۔ عورتیں بھی ایسا معاملہ ہو سکتا ہے، عورتوں کو بھی، کئی عورتیں ہیں جو کہ اپنی اولاد کو پیدا کر کے چھوڑ جاتی ہیں، ان کو ایک اچھی تربیت نہیں دیتی۔ تو اس بارے میں فرمایا جا رہا ہے کہ تم اللہ کی ناراضی سے بچو، جان لو کہ ایک دن تم نے اس سے ملنا ہے، یعنی انسان اپنے موت کو یاد کرے کہ ایک دن وہ یہاں سے جانے والا ہے۔ اور فرمایا اے نبی جو تمہاری ہدایت کو مان لیں تو فلاح و سعادت کا مستہ سنا دو، یعنی جو اس سیدھے رستے کو، اس دین کو اور اس شریعت کو مان لے، قبول کر لے، تو اس کو آپ سعادت کی خوشخبری سنا دیں۔ آیت نمبر 224، وَلَا تَجْعَلُوا اللَّهَ عُرْضَةً لِأَيْمَانِكُمْ أَن تَبَرُّوا وَتَتَّقُوا وَتُصْلِحُوا بَيْنَ النَّاسِ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ۔ وَلَا تَجْعَلُوا، اور نہ بناؤ، اللہ عُرْضَةً نشانہ، لِأَيْمَانِكُمْ اپنی قسموں کے لیے، أَن تَبَرُّوا کہ تم حسن سلوک کرو، وَتَتَّقُوا اور پرہیزگاری کرو، وَتُصْلِحُوا اور صلح کراؤ، بین الناس لوگوں کے درمیان، واللہ سمیع علیم اور اللہ سننے والا، جاننے والا ہے۔ اللہ کے نام کو ایسی قسموں کے لیے استعمال نہ کرو جن سے مقصود نیکی اور تقوی اور بندگان خدا کی بھلائی کے کاموں سے باز رہنا ہو۔ اللہ تمہاری باتیں سن رہا ہے اور سب کچھ جانتا ہے۔ تو اب قسموں کے بارے میں ہے کہ کیونکہ قسم جو ہے اللہ کے علاوہ کسی کی کھانا جائز نہیں ہے، لیکن اللہ کی قسم جو ہے وہ کسی نیکی، تقوی اور کسی بھلائی کے کاموں کے علاوہ کسی کام کے لیے نہیں ہونی چاہیے، کسی گناہ کے کام کے لیے نہیں ہونی چاہیے۔ تو اس کی تفسیر میں سنتے ہیں کہ حدیث صحیحہ سے ثابت ہے کہ جس شخص نے کسی بات کی قسم کھائی ہو، بعد میں اس پر واضح ہو جائے کہ اس قسم کو توڑ دینے میں ہی خیر و بھلائی ہے، تو اس کو قسم توڑ دینی چاہیے اور کفارہ ادا کرنا چاہیے۔ قسم توڑنے کا کفارہ 10 مسکینوں کو کھانا کھلانا، یا انہیں کپڑے پہنانا، یا ایک غلام آزاد کرنا، یا 3 دن کے روزے رکھنا ہے۔ سورہ مائدہ میں آگے اس کی ڈیٹیل آئے گی فردر کہ اگر قسم کوئی کھا لے، جیسے کہ لوگ غلط قسمیں کھا لیتے تھے، مثال کے طور پہ کہتے تھے کہ ہم اپنی کبھی عورتوں کے پاس نہ جائیں گے، قسم ہے کبھی نہیں جائیں گے، یا قسم کھا لیتے تھے کہ ہم جو ہے رزق میں سے فلانی چیز نہیں کھائیں گے، یا کسی بھی چیز پہ قسم آپ کھا سکتے ہیں کہ جیسے میں یہ عمل نہیں کروں گا، یا میں اس طرح سے ہمیشہ کروں گا، اور آپ وہ پورا نہ کر سکیں، تو اس طرح سے لوگ قسم کھا لے تھے۔ تو اس کے بارے میں کیا ہے کہ اگر کوئی اپنی قسم کھا لے اور اس کو وہ قسم کو توڑنا چاہے تو اس نے کیا کرنا ہے، پھر قسم توڑنے کا کفارہ کیا ہے کہ 10 مسکینوں کو کھانا کھلایا جائے یا انہیں کپڑے پہنائے جائیں۔ تو جو اس کی استطاعت نہیں رکھتا وہ ایک غلام آزاد کر دے، غلام کی بھی استطاعت نہیں رکھتا تو 3 دن کا روزہ رکھے۔ تو یہ قسم کا جو ہے کفارہ ہوتا ہے، اس طرح سے ادا کرنا ہوتا ہے۔ تو قسم کے ہی مزید مسائل آ رہے ہیں، اسی لیے اس کو ساتھ پڑھ لیتے ہیں۔ لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم والله غفور حليم۔ لا یؤاخذکم نہیں پکڑتا تمہیں، اللہ باللغو لغو بہودہ، فی میں ایمانکم قسمیں تمہاری، ولیکن لیکن یؤاخذکم پکڑتا ہے تمہیں، بما کسبت جو کمایا، قلوبکم تمہارے دل نے، واللہ اور اللہ غفور حلیم بخشنے والا بردبار ہے۔ جو بے معنی قسمیں تم بلا ارادہ کھا لیا کرتے ہو ان پر اللہ گرفت نہیں کرتا، مگر جو قسمیں تم سچے دل سے کھاتے ہو ان کی باز پرس وہ ضرور کرے گا، اللہ بہت درگزر کرنے والا بردبار ہے۔ تو آپ قسموں کے بارے میں اللہ تعالیٰ کا کیا حکم ہے کہ جو تم بلا ارادہ کھا لیتے ہو، یعنی بغیر ارادہ نہ ہو۔ کئی لوگوں کی ہوتی ہے نا جیسے غلط ہیبٹ ان کو پڑی ہوتی ہے، وہ قسم کھاتے رہتے ہیں، قسم سے یہ اللہ کی قسم، اس طرح سے غلط ہر بات پہ ہی کھاتے ہیں، ایسی ہیبٹ درست نہیں ہے۔
البتہ اللہ تعالیٰ یہ فرما رہا ہے کہ بلا ارادہ اگر تم نے کوئی کھا لی تو اس پہ گرفت نہیں کرے گا، یعنی بطور تقیہ کلام کے بلا ارادہ جو قسمیں زبان سے نکل جاتی ہیں ایسی قسموں پر نہ کفارہ نہ مواخذہ ہوگا، لیکن ان سے بچنا چاہیے۔ لیکن فرمایا جو سچے دل سے حاضر ناظر اللہ کو جانتے ہوئے تم نے قسمیں کھائی ہیں تو اس پر تمہاری باز پرس ہوگی، اللہ تعالیٰ اس حوالے سے سوال کرے گا۔ اور پھر فرمایا کہ اللہ بہت درگزر کرنے والا بردبار بھی ہے، اللہ تعالیٰ سے بخشش مانگتے رہنا چاہیے۔ اب عورتوں کے بارے میں قسم کھانے کے کچھ احکام آ رہے ہیں، کل کی کلاس میں سے پھر کنٹینیو کریں۔ عورتوں کے بارے میں اگر کوئی قسم کھا لے تو اس کے، کیونکہ ڈیٹیل میں مسائل ہیں، آگے طلاق کے بھی آ رہے ہیں، تو انشاءاللہ کل کی کلاس میں ہم انہیں پھر کنٹینیو کریں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں آج کی ہم نے جو تفسیر میں سنا ان مسائل کو ہمیں یاد رکھنے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، جو ہم نے حدیث مبارکہ میں سنا ہمیں اس کے مطابق دنیا سے بے رغبتی عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ ہم سے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے راضی ہو جائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، سبحانک اللہم وبحمدک لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، وصلی اللہ علی محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔